نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي ثبت قلوبنا على دينك بسم الله الرحمن الرحيم الحمدللہ تیسرا پارا سٹارٹ ہو گیا اتنی مسافت کے بعد تو اللہ تعالیٰ اس کو قائم دائم رکھے اور جو گناہ آ رہے ہیں اس کو کنٹینیو کرنے میں تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے کل تو ایسا ہوا کہ جیسے 7 بجے تب نیٹ چلے گا اس سے پہلے تھا اور 8 بجے کے بعد بھی نیٹ تھا 7 سے 8 نہیں تھا نیٹ تو اتنا افسوس ہوا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معاف کر دے اور ہمیں دین برحق پہ اسلام پہ قائم رکھے اور باعمل بھی بنائے سو بقرہ آیت نمبر کون سی ہے 253 بسم اللہ الرحمن الرحیم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد ترجمہ دل کا یہ رسول فضلنا فضیلت دی ہم نے بعضهم ان کے بعض کو علی بعض پر منہم ان میں سے بعض من جس نے کلمہ کلام کیا اللہ نے ورفع اور اس نے بلند کیا بعضهم ان کے بعض کو درجات میں وآتینا اور دی ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بینات واضح نشانیاں وأیدناہ اور قوت دی ہم نے اسے بروح القدس ساتھ روح قدس یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کہا جاتا ہے ولو اور اگر شاء چاہتا اللہ مقتتل نہ باہم لڑتے الذین وہ لوگ من بعدی کے بعد تھے من بعد ما اس کے جو جات آ گئے ان کے پاس بینات دلیل واضح نشانی لیکن تلف انہوں نے اختلاف کیا فمنہم پھر ان میں سے کوئی ہے من جو آمن ایمان لائے ومنہم اور ان میں سے کوئی ہے من جس نے کفر و کفر کیا وَلَوْ شَاءَ اللہ اور اگر چاہتا اللہ مقتتلوا نہ وہ باہم لڑتے لیکن اللہ یفعل کرتا ہے ما جو یرید وہ چاہتا ہے اچھا سیکنڈ پارے کے جو لاسٹ آیت تھی نا وہ بھی مکمل ہوئی تھی تلک آیت اللہ نتلوها علیک بالحق انک لمن المرسلین البتہ رسولوں میں سے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کو یہ آیات پڑھ کے سنائی جاتی ہیں تو ان رسول کے بارے میں یہاں پر فرمایا کہ یہ رسول جن کو بعض پہ فضیلت دی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا پھر معراج کے موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کیا تو مطلب اس کی یہ ان کی دلائل ملتی ہے نا تو فضیلت دینے کے باوجود انہوں نے آپس میں ایک دوسرے پر افضل قرار دینے سے منع کیا ایون کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مجھے موسیٰ علیہ السلام پر فضیلت نہ دو تو دلیل کے بغیر ایک دوسرے کو افضل قرار نہیں کرنا چاہیے 6 باتوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نا فضیلت دی گئی ہے سب سے پہلے جامعہ اور مختصر بات کہنے کی صلاحیت دی گئی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سیکنڈ ان کو روح کے ذریعے مدد بخشی گئی تھی یعنی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے تیسرا مال غنیمت جو جنگ کے بعد
مال حاصل ہوتا ہے اس کو مال غنیمت کہتے ہیں. پہلے انبیاء کی قوموں پر حلال نہیں تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ مال غنیمت حلال کیا گیا. چوتھا، ان کے لیے زمین کو مسجد بنا دیا گیا اور پاکیزگی حاصل کرنے کا ذریعہ، یعنی کہ وہ زمین کے کسی بھی حصے میں ہے تو تیمم بھی جو کر سکتے ہیں مٹی سے، اگر پانی اویلیبل نہیں ہے تو وہ غسل بھی اس سے ہو جاتا ہے تیمم سے، اور زمین کے کسی بھی حصے میں وہاں پر نماز پڑھ سکتے ہیں. اور پانچویں یہ کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری دنیا کے لیے رسول بنایا گیا، کیونکہ باقی انبیاء اسپیسیفک قوم کے لیے اور اسپیسیفک ایریا کے لیے نبی ہوتی تھی. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر انبیاء کا سلسلہ مکمل کر دیا گیا. یہ 6 فضیلتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھیں، مگر سٹل انہوں نے کہا مجھے موسیٰ علیہ السلام پر فضیلت نہ دو. اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کے کسی نہ کسی معاملات میں درجات بلند رکھے ہیں. ہم نہیں کہہ سکتے کسی کو کہ یہ ان سے بہترین تھے، یا یہ فرسٹ نمبر پہ آتے ہیں یا سیکنڈ نمبر پہ. ہم ان کو نمبر نہیں دے سکتے درجات کے حوالے سے. جب بھی کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے، اس میں ایسی سچائی ہوتی ہے کہ لوگوں کے سامنے آ جاتی ہے، مگر کچھ لوگ انکار کرتے ہیں، کیونکہ جس کو ماننے جس کو مانتے ہیں اس پر انسان پکا ہو جاتا ہے، وہ بعد میں کسی اور کو نبی ماننے کے قائل نہیں ہوتا. پھر زمانے کے مطابق سب انبیاء کو مختلف خوبیوں سے نوازا گیا، لیکن فالوورز نے آپس میں جھگڑا کیا، یہاں تک کہ جنگیں بھی کی ہیں. جیسے یہود تھے، وہ حضرت اس- کیا نام بنی اسرائیل کی جو قوم تھی ان سے آ رہے تھے، تو ہے تو وہ بھی انبیاء کی اولاد ہی تھی، مگر انہوں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو جب نازل ہوئے تو ان کی امت سے جنگ کی. تو کسی بھی نبی کو کسی پر پرائرٹائز نہیں ہمیں کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے جو لکھا ہوا ہے اس کے اکارڈنگ ہمیں ماننا چاہیے. خود سے کوئی بات یا چیزوں کو آبزرو کرتے ہوئے لیول نہیں دینے چاہیے ان کو. اور نہ ہی ایسا ہے کہ انبیاء کے ہر نبی کی مختلف صفت تھی. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا میں جاتے تھے نبوت سے پہلے، تو وہ وہاں پر عبادت کے لیے جایا کرتے تھے. لیکن جو حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے وہ کلام اللہ کا، ان کو خطاب بھی ملا ہوا ہے نا، کہ وہ نبی اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ کلام کرتے تھے. تو ایسی باتوں میں الجھ کر ایک دوسرے کو پرائرٹی دینا کہ ان کو زیادہ درجہ ملا، ان کو زیادہ نعمتیں ملی، تو یہ غلط چیز ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو آزادی رائے دی ہے، عقل سمجھ بھی دی ہے کہ وہ صحیح کام کرتا ہے یا غلط کام کرتا ہے. تو اس پر آزمائش آتی ہے کہ وہ یا تو تعصب کا رویہ اختیار کرے یا پھر نارمل رہے. بعض کو بعض پہ فضیلت نہیں دی کہ وہ جھگڑے نہیں، یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے کون سا موضوع دیا تھا، طب کا، کہ وہ جو بیماروں کو صحت یاب کر دیتے تھے. اور موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے جادو کا توڑ دیا گیا تھا، وہ جو اژدہا تھا، سارے جادو کے توڑ میں اژدہا آیا تھا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فصاحت و بلاغت دی گئی. تو اللہ تعالیٰ نے جس کو ہمارے لیے رسول بھیجا ہے ان میں فرق نہیں کرنا. ہمارے دور میں رسول نہیں آئے، مگر پہلے سب رسولوں پر ایمان لانا ہم پر لازم ہے. اور رسولوں کے بعد انسانوں میں سے جو لوگ حق کی دعوت دیں تو ان کی شخصیت پرستی نہیں کرنی اور نہ ہی ان کے لیے لڑنا ہے. اگر آپ کو کوئی اسکالر اچھا لگتا ہے تو وہ آپ کی اپنی پرسنل چوائس ہے. آپ ان لوگوں سے نہیں لڑ سکتے جو کسی اور اسکالر کو پسند کرتا ہے. ہاں، ہمیں اسکالرس کو اس کو پسند کریں اور ان کے علاوہ کسی اور کی نہیں سنتے، بے شک وہ حق بات ہی کیوں نہ کہتا ہو، تو یہ شخصیت پرستی میں آ جاتا ہے. اس لیے خود کو یہ بھی انالائز کرنا چاہیے ہمیں کہ ہمیں کوئی حق بات کسی اور سے پتہ چلتی ہے تو کیا ہم وہ عمل کرتے ہیں، یا اسپیسیفک ہم نے ایک اسکالر رکھ لی ہے، کوئی استاد رکھ لیا ہے جس کی ہم نے صرف بات مانی ہے. اگر ایسا ہے تو ہم لوگ شخصیت پرستی میں آ گئے ہیں. ایون جب میرے ساتھ ایسا ہوا تھا کہ ہماری ایک ٹیچر تھی، میری نا مطلب 3 4 اس ڈیوریشن میں نا قرآن پاک کے مکمل ہونے میں ٹیچرس چینج ہوئی ہیں، بٹ ایک ٹیچر مجھے اتنی اچھا لگتا تھا نا ان سے پڑھنا، اور میرا دل کرتا تھا میں ان سے پڑھوں، اور وہ میری
तीसरी मेरी टीचर थी वो। तो फोर्थ में मुझे चेंज करना पड़ा क्योंकि मैंने अपना टाइम शिफ्ट करना था। तो उसमें कोई और टीचर थी और मैं इतना मिस करती थी ना कि यार जो वो तीसरी वाली वो मैम थी ना, मैम कमल उनका नाम था, वो बहुत अच्छा पढ़ाती थी, मुझे उनसे पढ़ना है। बट जब ये चीज़ें कुरान पाक में रिपीटेटिवली आ रही होती हैं, और तब ऐसा हुआ कि तब जो है रिकॉल हुआ मेरे लिए कि शख्सियत परस्ती नहीं करनी। फिर मेरे लिए उस टाइम वो टेस्ट भी था, इम्तिहान था, कि मैंने कुरान को भी अच्छे से पढ़ना है, इवन कि वो लास्ट पारा से। और शख्सियत परस्ती में नहीं आ जाना कि मैंने सिर्फ उन्हीं की बात सुनी है। तो हर एक का मजाज डिफरेंट होता है, ऑफ कोर्स होता है, तो इंसान की अपने उसके मजाज को लाइक करना वो अलग बात है। लेकिन कुरान और इस दीन इस्लाम की बात को सुनने के लिए हम फेवरिज्म नहीं किसी को कर सकते, क्योंकि असल जो मुअल्लिम है कुरान का वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और उनकी अहदीस है। एक उस्ताद से सीखने के बाद दूसरे उस्ताद से सीखने को इंसान को गलत नहीं कहना चाहिए। इल्म ऐसा है, जहाँ से मिले जितना मिले लेते रहो। और एक स्टूडेंट को भी चाहिए कि एक उस्ताद से मोहब्बत की अकीदत है तो अपने दिल तक रखे, क्योंकि आपको इसकी समझ आती है, और दूसरों पर नहीं इम्पोज करना कि तुम भी इन्हीं को सुनो, ये बहुत अच्छा कराते हैं। हर एक की अपनी चॉइस है। अपनी पसंद को दूसरे की पसंद पे मुसल्लत नहीं करना। और हर एक के अपने ख्यालात हैं, सबके ख्यालात की पसंद की कदर करनी है। या इख्तलाफात में नहीं पड़ना। फिर आ गया था या लजीना ए लोगो अमानो जो ईमान लाए हो, फिर को खर्च करो मिम्मा उसमें से जो रज़क़नाकुम रिस्क दिया हमने तुम्हें, मिन कब्ल इससे पहले, अन के याति आ जाए यौमन वो दिन, ला बई और नहीं कोई खरीदो फरोख्त भी इसमें, वला खुल्लतुन ना कोई दोस्ती, वला शफाअतुन ना कोई सिफारिश, वल काफिरून और जो काफिर हैं, हुमुल ज़ालिमून वही जालिम हैं। जो सदका है ना वो इंसान के ईमान की अमली तस्दीक है, कि वो ईमान लाता है ना, जुबानी कलामी और एक्शंस से लाता है। तो एक्शंस में प्रूफ करना कि वो ईमान लाया हुआ है, तो वो क्या उसका सबूत होता है कि वो सदका देता है। जो शख्स किसी चीज़ को सच्चा मानता है उसके लिए कुर्बानी देता है। और जो ईमान लाता है ना वो अल्लाह ताला के लिए माल भी खर्च करता है। और इंसान की सच्चाई भी तब शुरू होती है जब वो किसी चीज़ की कुर्बानी दे। कहने का तो बहुत आसान होता है कि मैं ये करूँगा, जब तक वो कुर्बानी नहीं देता तब तक उसकी हकीकत सामने नहीं आती। क़यामत के दिन से पहले खर्च करना है, यहाँ पर है कि इस दिन अजाब से बचने के लिए वहाँ पर कुछ भी नहीं बेचा जा सकता। तो जो भी खरीदो फरो जो भी खर्च करना अल्लाह ताला की राह में, वो पहले है। यहाँ पर खिल्लत उनका लफ्ज़ है ना, कोई दोस्ती, ये ऐसा दोस्त है ये जो जिगरी दोस्त, वो मोहब्बत जो इंसान के नफ्स के अंदर जुड़ गई हो। ऐसी उसकी मतलब खसलत से मोहब्बत भी इससे करते हैं जिसमें मिलती जुलती खसलतें होती हैं। तो ऐसी दोस्ती, तो वहां पर क़यामत के दिन कोई ऐसा दोस्त नहीं होगा जो दुनिया में हमारे साथ सोल कनेक्टेड था। अभी भी अगर हो सकता है कोई आपका बाज़ दफ़ा मदर के साथ ऐसा कनेक्शन होता है, बाज़ दफ़ा बहन के साथ, या बाज़ दफ़ा होती है फ्रेंड्स ऐसी, या कुछ के पार्टनर्स ऐसे होते हैं कि जिनके साथ सोल कनेक्शन होता है। तो क़यामत के दिन वो दोस्ती भी काम नहीं आएगी, कोई पैसा कोई दोस्ती नहीं आएगी। और वला शफातन और ना कोई सिफारिश। उस दिन सिफारिश अल्लाह ताला के इज़्न से हो सकती है, चाहे वो कुरान है, चाहे वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश है, या, या फरिश्तों की, मतलब जो भी सिफारिश है वो अल्लाह ताला का इज़्न होगा, हुक्म होगा, तो वो हमारे हक में सिफारिश कर सकेंगे। अगर हम लोग कुछ गलत कर रहे हैं और वहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो अपनी उम्मत की सिफारिश करनी है, लेकिन अगर हमने दुनिया में बराए नाम मुसलमान थे, तो अल्लाह ताला उनसे कह देंगे कि ये वो लोग हैं जो आपके बाद दीन में नई चीज़ें ले आए, तो हम तक फिर उनकी सिफारिश नहीं पहुंच सकेगी। तो अपने आप को इस काबिल बनाना है कि अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश के हकदार बन सके, और उसके लिए उनकी ज़िंदगी को एज अ रोल मॉडल, एक लाइन है, एक ट्रैक है, एक रोड है उनकी ज़िंदगी, जिस पे हमें चलना है, कोई लेफ्ट राइट कोई टर्न नहीं, सिर्फ उनका लाइफ। ना उसमें हम जंप कर सकते हैं,
کچھ بھی نہیں، صرف ان کی لائف پر کو چلنا ہے. ایک انسان جب کسی سے محبت کرتا ہے نا تو اس کے لیے بہت کچھ کرتا ہے. خود آپ سوچیے گا کہ آپ کسی انسان سے محبت کرتے ہیں، آپ اس کے لیے گفٹس لیں گے، اس کے لیے آپ اپنی پاسبل چیز جو ہے وہ ایفرٹ جو ہے وہ پٹ کریں گے. اگر آپ کی کوکنگ اچھی ہے ایز اے فیمیل تو آپ اس کے لیے کچھ نہ کچھ اچھا کوک کریں گے. آپ اگر وہ لانڈری کر رہے ہیں تو آپ اس کے کپڑوں کو بہت اچھے سے دھوئیں گے، اس کی پریس بہت اچھے کریں گے. مطلب چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، جیسے اگر بابا سے محبت ہوتی ہے تو آئرن کو فوراً سے پانی دینا اور ان کی چھوٹی چھوٹی چیزیں کام کرنا. ایون آپ بیٹھے ہوئے اپنا پڑھو لیکن فوراً سے اٹھ کے ان کے لیے کرتے. تو یہ ہماری ایک محبت ہوتی ہے جس انسان کے لیے ہم اس کے لیے نا کچھ سیکریفائس کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے لیے محبت ہم اگر کرتے رہے تو ان کے لیے کچھ سیکریفائس کر کے بتانا ہوگا کہ ہاں جی، ہم اپنے کمفرٹ زون سے نکل کر اللہ تعالیٰ کی محبت کا ثبوت قائم کر رہے ہیں. کہ اللہ جی آپ قائم گواہ رہنا کہ میں آپ سے محبت کرتی ہوں اور آپ مجھ سے بھی محبت کریں، مجھے ان لوگوں میں شامل کریں جن سے آپ محبت کرتے ہیں. پھر آگے ہے آیت الکرسی، اس کی تفسیر ہونی بہت لمبی، انشاءاللہ اس کو ہم لوگ کریں گے کل. کل پوری کلاس ہی شاید اس پہ ہو جائے گی ہماری. تو آج کے لیے صرف اتنا کہ اللہ تعالیٰ نے آ، مختلف انبیاء بھیجے مگر اس میں بھی انہوں نے درجہ بندی نہیں کی. تو ہم بینگ اے مسلم کسی اسکالر کو بھی، انبیاء کے تو ہم لوگ کی تو درجہ بندی ہم لوگوں نے کرنی نہیں نا، ایون کہ ہم لوگ اسکالرس کی بھی نہیں کرنی کہ فلاں اسکالر بہت اچھا ہے دوسرا نہیں اچھا، یا یہ غلط ہے وہ نہیں غلط. صحابہ کرام میں بھی اختلافات ہو جاتے تھے بٹ اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ آپس میں جنگیں کرتے. حضرت عمر فاروق اور حضرت بکر صدیق کی بھی بہت سے اختلافات ہوئے لیکن انہوں نے ایسے کوئی جنگ نہیں کی، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کیا. تو ہمیں بھی بینگ اے مسلم ہر ایک اپنا پرسپیکٹیو ہو سکتا ہے، سمجھ بوجھ عقل و صلاحیت اللہ تعالیٰ نے سب کو ڈفرینٹ دی ہوئی ہے. آپ کو جو ٹھیک لگتا ہے آپ وہ کریں اور ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، اللہ میں اس کسی چیز کو غلط پرسیو کر کے عمل میں نہ لے کر آؤں. جیسے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے قرآن کو اور دین اسلام کو فالو کرنے کا، یا اللہ میرے طرف سے ویسے ہی ایفرٹس انپٹ ہو، میرا کوئی عمل ویسٹ نہ ہو جائے جو میں دین کی خاطر کروں مگر وہ دین کے لیے نہ لکھا جائے. اور ہم دین کے معاملے میں کبھی شخصیت پرستی نہ کریں، دنیاوی معاملات میں بھی ان چیز سے بچا جائے اور اپنے آپ کی جو سب سے بیسٹ تھنگ ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں سیکریفائس کرنے کا حوصلہ لے کر آنا ہے. اور انشاءاللہ ہم نے کرنا ہے. کوئی بھی ایسی چیز آج کل آپ فائٹ کر رہے ہیں اپنے آپ سے، اپنی سوسائٹی سے اللہ تعالیٰ کے دین پہ فالو کرنے کے لیے، تو اس کو بس کہہ لیں کہ ایک دفعہ دوبارہ ریمائنڈر مل گیا کہ خرچ کرنا ہے، قربانی دینی ہے. تلاوت چلاتی ہوں میں اس کی. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة
والكافرون هم الظالمون. صدق اللہ العظیم۔ اس دعا کے ساتھ کہنا تعالیٰ ہمیں اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ ہم اپنی مال اور اپنی خواہشات نفس کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کریں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔